अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो मैंने पहला प्रोग्राम किया है, ये जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उसके हवाले से मीडिया के ऊपर गलत खबरें फैलाई जा रही थी कि वो एचईसी से तनख्वाह ले रही थी बजाय इसके कि वो यूएई में रहती थी। तो जब ये मैं इसकी फैक्ट फाइंडिंग कर रहा था, तो उस दौरान मेरे इनके कुछ फैमिली सोर्सेज से और ज़राए से जो बात हुई, बुशरा बीबी के जो फैमिली ज़राए थे, उनसे जब मेरी बात हुई तो बड़े ही दिलचस्प हकायक सामने आए ये इस फैक्ट फाइंडिंग के दौरान। और ये वो हकायक हैं और फैक्ट्स हैं जो आज तक कभी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुए। उन हकायक में से जो चंद एक जिनकी मैं आपको अगर हाईलाइट बताऊं, तो एक तो ये कि ये जो बुशरा बीबी और इमरान खान की पहली मुलाकात कब हुई थी, और दूसरा जो एक फैक्ट उसमें कि ये जो मुलाकात तो इमरान खान की हुई, ये किसने अरेंज कराई थी और किसके कहने के ऊपर ये दोनों बुशरा बीबी और इमरान खान आपस में इनकी मुलाकात हुई, कहाँ पे हुई। और उसके साथ साथ मैं आपको ये डिटेल में ये भी बताऊंगा कि ये जो इमरान खान के पीर हैं जेहलम के, ये प्रोफेसर रफीक की मैं बात नहीं कर रहा, जो दूसरे उनके हैं, वो उनका क्या किरदार था इमरान खान की ये जो बुशरा बीबी के साथ शादी है उस हवाले से। और जो जब ये रिहाम खान के साथ इमरान खान की शादी हुई 2014-15 के दरमियान में जो अरसा था, उस दौरान इमरान खान का जो अपने जेहलम के पीर थे उनके साथ क्या ताल्लुक था। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो बुशरा बीबी हैं, ये बनी गाला में अपनी शादी से इमरान खान के साथ जो शादी उनकी हुई उससे कितना अरसा पहले और कब से बनी गाला में रह रही थी, ये तमाम हकायक। और उसके साथ साथ जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू, वो इमरान खान को कब से जानती हैं और उनके पास कब से कोई पार्टी का ओहदा था पीटीआई का ऑफिशियली। तो ये तमाम हकायक अपनी तफसीलात में बताता हूँ आपको। नाज़रीन, किस्सा कुछ इस तरह है कि ये जब मैं कोई पिछले 2-3 दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा था कि ये जो बुशरा रियाज भट्टू साहिबा हैं, उसके हवाले से जब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और उसके साथ-साथ जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर ये खबरें जब फैलाई जा रही थी कि वो यूएई में रहती हैं और यूएई की गवर्नमेंट में जॉब करती हैं, उसके साथ-साथ वो एचईसी में जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो एचईसी से एक भारी भरकम तनख्वाह लेती थी। तो बतौर एक सहाफ़ी, ये पाकिस्तानी मीडिया ने, तो मुझे अफ़सोस हुआ कि इसके ऊपर बगैर किसी वेरिफ़िकेशन के चला दिया। तो इसका मैं जब फैक्ट फाइंडिंग का मैंने सोचा और ये जब काम कर रहा था इसके ऊपर, एचईसी से भी बात हुई, उसके अलावा जो इनके जो एफआईए के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों से भी बात हुई, और साथ-साथ जो मेरी इनके फैमिली ज़राए से जब बात हुई, तो इतने दिलचस्प हकायक उसमें से जो मिले, जो आज मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं इनसे बात कर रहा था, पहले तो मैं आपको ज़रा ये जो बुशरा रियाज़ भट्टू साहिबा हैं, जो सॉरी, मरियम रियाज़ भट्टू साहिबा हैं, जो बुशरा बीबी की बड़ी बहन है। उनका मैं बताऊँ कि वो ये टोटल 2 बहनें और 1 भाई है, और ये जो मरियम साहिबा हैं, ये बुशरा बीबी से बड़ी हैं। तो ये मरियम साहिबा कैनेडियन नेशनल हैं और अर्ली 90s में ये कनाडा शिफ्ट हो गई थी। वहाँ इन ये जब पढ़ रही थी तो उनकी एक मुलाकात हुई, जनाब मोहम्मद आमिर खान थे उनके, ये दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, तो उधर ही फिर इनकी ये शादी हुई और ये कैनेडियन नेशनल हो गए। इनसे इनके 2 बच्चे हैं। उसके बाद ये कोई इनका जो मिडल ईस्ट में ये शिफ्ट हो गई अर्ली 2000 में। और ये जो आज जो मैंने पहला वीलॉग किया उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप इसकी क्वालिफिकेशन भी बताएं, जो मरियम रियाज साहिबा हैं। तो जब मैंने इनके फैमिली ज़राए से ये पूछा था, तो इनकी क्वालिफिकेशन, ये हाईली क्वालिफाइड हैं। लंदन बिजनेस स्कूल, जो वन ऑफ द बेस्ट जो बिजनेस स्कूल्स हैं, उससे इन्होंने एमबीए किया, और उसके साथ साथ जो इनकी दूसरी भी जो डिग्रीज हैं वो हाईली क्वालिफाइड ये हैं। तो ये अर्ली 2000 में यूएई में शिफ्ट हो गई और वहाँ पे एक अच्छी और रिस्पेक्टेबल जॉब कर रही थी यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, सीनियर लेवल पे। और इनको तमाम मराद वो दी जाती हैं जो एक यूएई में पाकिस्तानियों को नहीं, जो वहाँ के जो गोरे काम करते हैं यूएई में, उनको दी जाती हैं। ये मरियम रियाज भट्टू साहिबा को भी उसी तरह की ही मराद मराद दी जा रही थी। एक तो उसकी रीज़न ये थी कि ये कैनेडियन नेशनल थी, और उसके साथ साथ जो हाईली क्वालिफाइड भी थी। जो मुझे इनके सोर्सेज से, इनके जो फैमिली सोर्सेज से पता चला, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो इक्वल टू 40 लाख रुपए इनकी तनख्वाह थी जो यूएई में ये कर रही थी। बहरहाल, ये तो मरियम रियाज भट्टू साहिबा का वो है, जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और फैमिली का। अर्ली 2000 से जब ये यूएई में शिफ्ट हुई, तो ये इमरान खान की जो पीटीआई के हवाले से बड़ी एक्टिव थी यूएई में।
اور جتنی بھی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی اس میں بھی بڑی ایکٹیولی یہ حصہ لیتی تھی. تو عمران خان کا ان کے ساتھ جو ایک دعا سلام شروع ہو گئی، اور اس کے بعد یہ جو مریم ریاض وٹو صاحبہ ہیں ان کو عمران خان نے پارٹی کا اعزازی وہاں پہ عہدہ دیا یو اے ای میں. اور کچھ عرصے کے بعد جو ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے پورے مڈل ایسٹ ریجن کا ان کو ایک اعزازی عہدہ دیا، اور یہ بطور پارٹی کے ورکر اور سینئر جو ان کے عہدے دار کے طور پہ وہاں پہ یو اے ای میں کام کرتی تھی. تو عمران خان کا ان کے ساتھ کانسٹنٹلی رابطہ تھا. جو مجھے ان کے فیملی ذرائع سے یہ پتا چلا 2015 میں یہ جو مریم ریاض وٹو صاحبہ ہیں ان کی شادی ہوئی ایک پی ٹی آئی کے سینئر عہدیدار تھے جو پی ٹی آئی کے بانی ممبرز میں سے تھے کے پی کے میں. ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی مریم ریاض وٹو صاحبہ کی، جو کہ 2018 تک چلی. اچھا، اس دوران جب عمران خان کی ریحام خان صاحبہ سے شادی ہوئی 2014 کے اینڈ میں اور 15 تک جب یہ چلی، تو جو میرے فیملی سورسز تھے ان کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کافی اچھا خاصا ڈپریس رہنا شروع ہو گئے تھے. اس کی چند ایک ریزنز تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ 2013 کا جب الیکشن ہارے اس کے بعد پارٹی کو بڑا سیٹ بیک ملا، پھر دھرنا بھی کوئی اس طرح کامیاب نہیں ہو رہا تھا. تو کچھ باقی جو وہ بتاتے ہیں کہ جو فیملی کی بھی ریزنز تھی جس کی وجہ سے یہ اچھے خاصے ڈپریس رہنا شروع ہو گئے تھے عمران خان. عمران خان اپنے جو ان کا پیر تھے جہلم میں، یہ پروفیسر رفیق کی میں بات نہیں کر رہا، یہ ایک اور پیر ہے. مجھے جو فیملی ذرائع نے بتایا کہ آپ نے نام نہیں بتانا، تو وہ ان کے پاس جاتے تھے اس ڈپریشن کے حوالے سے کہ کوئی اس کا جو ہے نا کوئی حل بتائے. لیکن عمران خان بڑے مایوس ہوئے ان پیر صاحب سے کہ یہ جو ان کی ڈپریشن تھی اس کا کوئی علاج نہیں مل رہا تھا اور کوئی عمران خان کو افاقہ نہیں پڑ رہا تھا. تو یہ کافی مایوس ہو رہے تھے. اسی دوران عمران خان کا رابطہ ہوتا ہے یہ جو مریم ریاض وٹو صاحبہ ہیں، جو کہ اب ان کی عمران خان کی جو سالی ہوئی ان کے ساتھ. تو مریم ریاض وٹو صاحبہ نے عمران خان کو سجیسٹ کیا کہ آپ جو ہے میری بہن ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. وہ اس طرح کی جو یہ ڈپریشن ہو یا کوئی بھی اسپرچویلٹی کے حوالے سے وہ اچھا آپ کو جو ہے نا وہ اس کا وہ بتائیں گی، کیونکہ وہ اسپرچویلٹی کے اوپر وہ بلیو کرتی ہیں اور وہ اس کے اوپر اچھا خاصا ان کا وہ ہے. تو عمران خان تو تیار ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی جو پہلی ملاقات پھر مریم ریاض وٹو صاحبہ نے پہلے اپنی جو بہن تھی بشرا بی بی ان کو بھی اگری کروایا کہ آپس میں مل کے اور ان کے عمران خان جو ہے ان کے آپ کو جو اسپرچول علاج ہے وہ اس کا ان کا کریں تاکہ یہ ڈپریشن کے فیز سے باہر آئیں. یہ وہ دور ہے جب عمران خان کا ابھی تک شادی ریحام خان کے ساتھ قائم تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب قندیل بلوچ نے ایک بار نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ بتایا تھا کہ ایک یہاں پہ کوئی پیرنی رہتی ہیں بنی گالا میں اور عمران خان کا ادھر بھی آنا جانا ہے، تو وہ بات غلط نہیں تھی. اب یہ فیملی سورسز نے مجھے بتایا کہ جب ریحام خان عمران خان کی وائف تھی اسی دوران ہی عمران خان کا جو ان کے ساتھ رابطہ بشرا بی بی کے ساتھ ہو گیا، اور یہ جو اپنا ایک روحانی علاج کے لیے ان کے پاس آتے جاتے تھے. یہ اون چودھری یا اس طرح کے دوسرے بھی اگر کوئی لیڈر یہ کریڈٹ لیتے تھے بشرا بی بی کو ملانے کے حوالے سے، تو وہ بھی جو مجھے جو ذرائع نے بتایا فیملی سورسز نے وہ بھی سراسر غلط ہیں ان کو ملانے میں. اور ان کا یہ جو عمران خان کے ساتھ جو پہلی ملاقات کرانے میں یہ بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم ریاض وٹو صاحبہ ان کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے ہی پہلی ملاقات کرائی. کہاں پہ کرائی یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ بنی گالا میں جو عمران خان کا گھر ہے بالکل عین اس کے نیچے ایک کنال کی جناب یہ جو مانیکا صاحب تھے خاور مانیکا صاحب نے گھر لیا ہوا تھا اور وہاں پہ یہ رہ رہے تھے، اور یہاں پہ ہی ان کا آستانہ تھا یا جو روحانی علاج کے حوالے سے ان کا کام بشرا بی بی یہ کرتی تھی. مجھے یہ پتا چلا کہ بشرا بی بی کے جو معتقدین تھے یا مرید تھے ان میں بڑے بڑے یہ جو فلم انڈسٹری یا اس طرح کے جو ہے نا ہائی جنٹری کے لوگ تھے. یہ فرح بی بی بھی ان کی کوئی دوست یا وہ نہیں تھی، وہ بلکہ یہ بھی ان کے خاص مریدوں میں سے تھی. تو یہ جب عمران خان کا روحانی علاج کا سلسلہ شروع ہوا تو جو پہلی بیعت کی عمران خان نے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے خاور مانیکا صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی. اس کے بعد جب ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا پھر جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے. ریحام خان سے جب ان کی ڈیورس ہو گئی اس کے بعد بھی جب یہ پھر ایک جو بات مجھے بتائی
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواب والا سلسلہ تھا کہ عمران خان سے شادی کے حوالے سے خواب دیکھا گیا، وہ بات بھی یہ انیشیٹ کی گئی وہ فرا گوگی کی طرف سے کہ یہ اس طرح خواب ہے اور یہ سارا کچھ سلسلہ عمران خان شادی کریں، اور اس کے بعد اس خواب کو انڈورس کرنے کے لیے خاور مانیکا نے پھر ایک خواب دیکھا، اور وہ اس خواب میں بھی انہوں نے وہی بات جو پہلے فرا گوگی نے بھی وہ عمران خان کو بتائی ہوئی تھی، اور مطلب یہ ایک پورا پری پلانڈ کہ وہ گھر بھی ادھر ہی لیا ہوا ہے، پھر ایک ملاقات، اور اس کے بعد پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ، پھر خواب کا سلسلہ آ گیا، تو اس کے بعد پھر یہ شادی والا سارا ہو گیا۔ تو یہ جو اس میں عمران خان، ایک تو وہ پیر جو ان کا جہلم والے تھے ان سے کافی مایوس ہونے کے بعد اس طرف جب انہوں نے رخ کیا، تو مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کافی جو اسپرچویلٹی کے حوالے سے عمران خان کو کافی افاقہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کی جب یہ شادی ہو گئی تو جو باقی شرائط کے حوالے سے بھی کہ یہ گھر بنی گالا کا اور یہ ساری موو بھی یہ انیشیٹ پیچھے سے جو بھی کر رہا ہو، لیکن جو یہ کنڈیشنز لگائی گئی اور یہ بتائی گئی وہ فرا گوگی کی ہی طرف سے یہ سارا کچھ جو اس طرح کی جو میسیجنگ، کوئی اس طرح کے جو میسیجز تھے وہ فرا گوگی ہی کے ذریعے یہ سارا کام کیا جاتا تھا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں ناظرین جو مجھے ان کے فیملی سورسز سے پتہ چلا، جو کہ آج تک میڈیا کے اوپر نہیں آئے، اور یہ وہ تمام جو حقائق ہیں یہ بشرا بی بی کے جو فیملی ذرائع ہیں ان کی طرف سے مجھے یہ پتہ چلا۔ میں نے ان سے وہ عدت کے حوالے سے بھی جب کوشچن کیا تو ایک جو انہوں نے ایک جواب بتایا، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ریالٹی کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا جب خواب کا سلسلہ شروع ہو گیا، خاور منیکا نے پھر یہ ان کو ڈیورس کر دیا وربلی، لیکن پاکستانی قانون میں یہ ہے کہ یہ جو ڈیورس ہے وہ جب تک نادرا کے پاس باقاعدہ طور پہ رجسٹر نہیں ہوگی تب تک آپ لیگلی ڈیورس نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے ہے، اب یہ تو مفتی صاحب جو مفتی سعید صاحب تھے وہ بھی آلریڈی بتا چکے ہیں طلاق کے حوالے سے، کہ میں نے ان سے عدت کا پوچھا تھا، مجھے اس ٹائم یہی بتایا گیا پوری ہے۔ خیر یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن جو میں صرف کیونکہ میں یہ پولیٹیکل گوسپس یا اس کے اوپر زیادہ وہ نہیں کرتا، جو ایسے فیکٹس جو کہ کبھی عوام کے سامنے نہیں ہے، اور اس میں جو بعض اوقات یہ پولیٹیشین بھی اس میں کریڈٹ لیتے تھے، تو میں نے صرف اس وجہ سے یہ آپ تک یہ حقائق اس لیے شیئر کیے ہیں تاکہ یہ، کیونکہ میں پولیٹیکل باقی جو گوسپس ہیں وہ اس کو آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہوئے مجھے نہیں اچھا لگ رہا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام بھی پسند آئے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔